مناہل جب شاہ زیب کے فارم ہاؤس گئی تو اس کی آنکھیں عجیب ہو رہی تھیں۔ اس نے مناہل کو گاڑی میں بیٹھنے کو بولا، مگر کہاں جانا ہے؟ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا، میری حالت ایسی نہیں ہے۔ مگر شاہ زیب نے کچھ سنا ہی نہیں۔ گاڑی میں بٹھا کر 2 گھنٹے کا سفر کر کے ایک مندر کے پاس گاڑی روک دی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا، صرف چمگادڑ کی آواز آ رہی تھی۔ یا مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مگر شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مندر کے اندر ایک کمرے میں لا کر پھینک دیا۔ کمرے میں ایک آدمی دھوتی پہنے کالی مورتی کے سامنے بیٹھا تھا اور چاروں طرف دیے جل رہے تھے۔ اچانک شاہ زیب کی آواز نکلی، رتن لال، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم بھی مجھے آزاد کر کے اپنا وعدہ پورا کرو۔ دراصل رمیش کی بدرو شاہ زیب کے اندر تھی۔ وہی شاہ زیب کے ذریعے مناہل کو یہاں لے کر آیا تھا۔ شاہ زیب اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ہاں رمیش، میں وعدہ پورا کرتا ہوں۔ آج جو تم نے کام کیا ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ رتن لال آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے۔ چاروں طرف خوفناک ہوا کا طوفان آنا شروع ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے ابھی یہ مندر گر جائے گا۔ مناہل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کلمہ کا ورد کیے جا رہی تھی۔ رتن لال جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا ہر طرف سے چمگادڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مناہل نے پوری زندگی میں اتنے بڑے بڑے چمگادڑ نہیں دیکھے تھے۔ مناہل جب رتن لال کو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتی ہے۔ جیسے ہی وہ بھاگنے کی نیت سے کھڑی ہوتی ہے، رتن لال کے ہاتھ سے کالا سایہ نکلتا ہے اور مناہل کو دھکا دیتا ہے۔ مناہل پیٹ کے بل گرتی ہے اور اسے بری طرح سے درد شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک میری مدد فرما، امی امی۔ مناہل کے منہ سے صرف اللہ اور امی کا نام نکل رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف رتن لال رمیش کی بدرو کو آزاد کر دیتا ہے۔ جا رمیش، آج سے تیری روح آزاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خوفناک کہکا لگاتا ہے۔ جیسے ہی رمیش کی روح شاہ زیب کے جسم سے نکلتی ہے اسے جھٹکا لگتا ہے۔ اسی وقت رتن لال کے ہاتھ سے کالا سایہ نکل کر شاہ زیب کی طرف جاتا ہے اور شاہ زیب سن کی حالت میں گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ اسے ابھی بھی ہوش نہیں آتا کہ وہ کہاں ہے۔ جب شاہ زیب کو ہوش آتا ہے تو وہ اس ایک سناٹے والے روڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، اور نہ ہی اسے مناہل یاد ہوتی ہے۔ وہ کتنی دیر سر پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اسے صرف اتنا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جسم پوری طرح تکلیف سے درد کر رہا ہے۔ بہت مشکل سے وہ گاڑی چلا کے گھر آتا ہے اور بے ہوش سو جاتا ہے۔ دوسری طرف رتن لال اپنا چلا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ مناہل کو بٹھا کے اس کے چاروں طرف الو کے خون کے نشان لگا دیتا ہے۔ رتن لال کی کامیابی بس آج رات کی دوری پہ تھی۔ کل صبح کا سورج رتن لال کے لیے کامیابی لے کر آنے والا تھا۔ مناہل کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اسے اتنے درد تھے کہ ایسا لگتا تھا کسی بھی وقت اس کا بچہ دنیا میں آ سکتا تھا۔ رتن لال کی پڑھائی کے دوران ایک کالا بلا آتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کوئی لال خون نکل رہا ہو۔ وہ بلا شیطان کا ایک خاص چیلا تھا جو رتن لال کی مدد کرنے کو آیا تھا۔ وہ بلا حصار کے اندر آ کر مناہل کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ مناہل اتنی بے بس ہوتی ہے وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ بس اس کو سامنے اپنی اور بچے کی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف اللہ پاک سے اپنے ایمان کی موت مانگ رہی تھی۔ اسی وقت اس بلے نے اپنا منہ مناہل کے پیٹ کی طرف کیا۔ اس کو اپنی طرف دیکھ کے مناہل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بلا جیسے ہی اپنی زبان نکالتا، مناہل کو اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا کہ بلا بڑا ہے یا اس کی زبان۔ بلا اپنی زبان کو مناہل کے پیٹ پہ لگانا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی زبان مناہل کے پیٹ پہ لگتی ہے اس کے درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تم جو بھی ہو مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ رتن لال مناہل کی طرف منہ کر کے چپ کر جا۔ اف اللہ، یہ آواز تھی یا ایسا لگا 100 سے زیادہ بادل ایک ساتھ گرج رہے ہوں۔ تمہاری میں آج بلی دوں گا کالی ماتا کو۔ تیری بلی کے بعد ہی مجھے خاص شکتی ملے گی، کالی ماتا کی خاص شکتی۔ اس شکتی سے مجھے پوری دنیا کی طاقت مجھے ہی حاصل ہو جائے گی، میں امر ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خوفناک کہکا لگاتا ہے۔ پھر صرف شیطانی دنیا میں رتن لال کا نام ہوگا۔ رتن لال، تیری کالی ماتا سے زیادہ میرا اللہ بڑا ہے، تو اگر میری بلی دے بھی دے تو بھی ایک دن تیری یہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ خوفناک کہکا لگاتے ہوئے رتن لال کہتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی میرے قبضے میں رہے گی، تیری روح میرے قبضے میں رہ کر میرے سب کام کرے گی۔ تو شاید میرے کام کو جانتی نہیں، میرے قبضے میں کیا کیا ہے، تیری سوچ ہے اور تو بات کر رہی ہے اللہ کی۔ پھر تم مسلمان ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ جادو کروانے، علاج کروانے، طلاق کروانے،
یہاں تک کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے بھی ہم کالے اور سفری علم والوں کے پاس آتے ہیں۔ کیوں تم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے؟ جب اتنا بھروسہ کرتے ہو تو اللہ پہ، کیا تمہارا اللہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، رزق نہیں دے سکتا؟ مگر نہیں، تم لوگ صرف نام کے مسلمان ہو۔ نہیں رتن لال، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ کو مانتا ہو پھر تمہارے شیطان کی مدد لے۔ وہ رب تو ہمارا اتنا کریم ہے کہ مانگنے سے پہلے ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں سے مدد لے کر جہنم کی آگ لینے کی؟ کچھ لوگ ضرور تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی اور آخرت تباہ کر لیتے ہیں، مگر میں وہ نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے جان سے بھی مار دے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، شاید میرے رب نے میری موت ایسی ہی لکھی ہوگی۔ رتن لال تو اپنی فکر کر۔ اس کے ساتھ ایک کہکا لگاتا ہے، آج اماؤس کی رات، بس سب مجھے ملنے کے قریب ہے، تو کیسے سوچ سکتی ہے میرے ساتھ برا ہو سکتا ہے؟ رتن لال نے اپنے تمام چیلوں کو بلایا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ناہل کو اپنے آس پاس عجیب مخلوق دکھائی دے رہی تھی، سب کالے رنگ کے دھوتی پہنے اور زبان باہر کی طرف نکلی ہوئی۔ جیسے جیسے رتن لال اپنا عمل کرتا جا رہا تھا، ان سب مخلوق کی زبانیں بڑھتی جا رہی تھیں اور سانپ کی طرح چلتی آ رہی تھیں۔ وہ سب مناہل سے 100 قدم دور تھے، مگر ان کی زبان مناہل سے 10 قدم کے فاصلے پہ تھی، اور مناہل کی موت بھی شاید 10 قدم ہی دور تھی۔ اب مناہل اور اس کا بچہ بس ان سب شیطانی قوت کے چکر میں تھے۔ شاہ زیب کو لیٹے کچھ ہی دیر ہوتی ہے، اس کا خاص ملازم اس کو طاہران کے آنے کا بولتا ہے۔ اس وقت طاہران کیوں آیا ہے؟ سائیں پتہ نہیں، بس آپ سے ملنے کا بول رہا ہے اور بہت پریشان ہے۔ اچھا چلو اس کو بھیجو۔ جی سائیں۔ طاہران کمرے میں آتے ہی، سائیں مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میں فارم ہاؤس بھی گیا تھا مگر وہاں آپ نہیں ملے۔ سب خیر ہے نا؟ زمینوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ جی سائیں سب ٹھیک ہے، بس مناہل کے ابو کا فون آیا ہے، وہ صبح مناہل کو لینے آ رہے ہیں۔ مناہل کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اچھا جی سائیں، ان لوگوں نے مناہل کو معاف کر دیا ہے، بس سائیں اب میری دولت کچھ قدم کے فاصلے پہ ہے، مناہل کو تو میں اپنی محبت کا یقین دلا کر سب سیٹ کر لوں گا۔ ہاں یہ تو اچھا ہوا، مگر اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ صحیح مدد نہیں، میں تو بس مناہل کو لینے آیا ہوں۔ مناہل کو؟ جی سائیں، مگر بابا مناہل تو میرے پاس نہیں ہے۔ سائیں آپ کے پاس نہیں ہے تو کہاں گئی؟ ارے بابا مجھے کیا پتا، مجھ سے کیوں سوال جواب کر رہے ہو؟ سائیں رات کو تو میں مناہل کو آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا فارم ہاؤس میں۔ طاہران پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جب سے تمہاری بیوی پیٹ سے ہوئی ہے میں نے اس کو بلایا ہی نہیں۔ سائیں آپ یہ کیا بول رہے ہو؟ اللہ کی قسم سائیں، میں کل رات کو اس کو آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ طاہران تم میرے خاص بندے ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ۔ سائیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، بس بہت ہو گیا، اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو میرے پالتو کتے تمہیں نوچ رہے ہوں تھوڑی دیر میں۔ طاہران مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تم نے مناہل کو قتل تو نہیں کر دیا؟ نہ سہی نہ، مجھے میرے ماں باپ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو کل رات کو آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ رحیم، دینو رحیم۔ جی سائیں حکم۔ بابا یہ طاہران کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اور یہ دوبارہ حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو اس کو ہمارے کتوں کی خوراک بنا دینا۔ سائیں مجھ پر رحم کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں مناہل کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ رحیم دینو طاہران کو حویلی کے گیٹ سے باہر دھکے مار کے پھینک دیتا ہے۔ رات کے 3 بجے کا وقت، مناہل اس وقت شیطانی چیلوں کی قید میں، اور طاہران حویلی کے باہر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کیا مناہل کو کہاں سے لے کر آئے؟ آج اماؤس کی رات رتن لال مناہل طاہران کے لیے کیا لے کر آنے والی تھی؟ کل صبح کا سورج کس کی موت کا پیغام لے کر آئے گا؟ رات کے 3 بج گئے تھے، رتن لال کو بلی دینے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ رتن لال نے مناہل کو اپنے چیلوں کی مدد سے کالی ماتا کی مورتی کے سامنے لے آیا۔ مناہل سے پہلے رتن لال کو کالے بکرے کی بلی دینی تھی، اس نے ان سب سے پہلے کالے بکرے کی گردن کو کاٹا اور اس کے خون کا پیالہ بھر کے پہلے خود پیا، باقی خون اس نے مناہل پہ ڈالا۔ مناہل خون اپنے پہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ رتن لال نے اپنا منتر شروع کر دیا، اور جیسے جیسے منتر پڑھ رہا تھا تمام شیطانی قوتیں وہاں جمع ہو رہی تھیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک بد شکل، اگر کوئی انسان انہیں دیکھ لے تو وہ بے ہوش ہو جائے، کبھی بھی ان کالے اور سفری جادوگروں کے پاس نہ جائے۔ بلی دینے کے لیے رتن لال کو مناہل کو ہوش میں لانا بہت ضروری تھا، کیونکہ جو اس چیلے کے بعد شیطانی قوت ملنی تھی وہ مناہل کی روح کی صورت میں ملنی تھی۔ مناہل ہوش میں آنے کے بعد اپنی ہمت کھو چکی تھی، اس کے جسم میں بالکل جان نہیں تھی اور اس کے بچے کی ولادت بھی بہت قریب تھی۔ اس کو اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، بس اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی
کہ یا اللہ یا تو اسے بھی زندگی دے دے یا اس کے بچے کو بھی دنیا میں نہ آنے دے۔ اس نے دل میں اپنے والدین سے بھی معافی مانگی، شاید یہ ان کے دل دکھانے کی سزا تھی۔ رتن لال کو چلا کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا کہ مناہل کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ اگر بلی دینے سے پہلے مناہل بیٹی کو جنم دے دے تو وہ بچی کالی ماتا کا روپ ہوگی، اور جتنی بھی شیطانی قوت ہوگی وہ اس بچی کے جسم میں آ جائے گی۔ جب بچی 3 سال کی ہو جائے گی اس دن سے وہ بچی کالی ماتا کی شکتی حاصل کر لے گی۔ وہ کالا بلّا بھی شیطانی چیلا تھا، اس کی زبان کے اثر سے مناہل کو زچگی کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی مناہل نے بچے کو جنم دیا، رتن لال نے منتر پڑھتے ہوئے مناہل کے گلے پہ تلوار چلا دی۔ مناہل کے خون کا پیالہ بھر کر خود پیا، باقی خون سے کالی ماتا کی مورتی کو نہلایا اور مناہل کی بیٹی کو لے کر کالی ماتا کے قدموں میں رکھ دیا۔ کالی ماں میری بلی کو قبول کر لے، مجھے دنیا کی وہ طاقت دے دے جو تو نے اس چلا کرنے سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے 500 سال بعد یہ چلا پورا کیا ہے، آج سے پہلے کسی نے یہ چلا پورا نہیں کیا۔ مجھے شکتی دے دے کالی ماں، مجھے شکتی دے دے۔ زور کی آندھی چلی اور چاروں طرف کالا دھواں نظر آنے لگا۔ ہر کونے سے ایک کالی عورت جس کے بال زمین پہ آ رہے تھے، زبان اس کی باہر تھی۔ رتن لال کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی اصلی ہے۔ رتن لال: جی سرکار، تم نے شیطانی قوتوں کو خوش کیا، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم شیطان کے خاص چیلے بننے کے قابل ہو، مگر ابھی بھی تم کچھ قدم دور ہو کالی ماتا کے چیلے بننے سے۔ جس دن تم نے کالی ماں کے خاص چیلے بن گئے اس دن تم پہ بہت قوت آ جائے گی، تم ایک جگہ بیٹھ کر سمندر پار دیکھ سکو گے، وہاں جا سکو گے اور تم سے ایک خاص کام لیا جائے گا، اور مناہل کی روح کو بھی تم نے کسی ایسی جگہ قید کرنی ہوگی جہاں سے یہ 3 سال سے پہلے آزاد نہ ہو۔ ہم ہندو مذہب کی آتما غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے، مگر مسلمان کی روح کو ہم اپنے کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے بہت سوچ کے مناہل کی روح کو قید کرنا۔ 3 سال بعد جو پہلے ماؤس کی رات آئے گی وہ تمہاری کامیابی ہوگی، اور اس بچی پہ کسی مسلمان کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جی ماتا، جو حکم آپ کا۔ رتن لال نے تھر کے ایک سنسان جگہ پہ مناہل کی روح کو ایک گڑیا میں قید کر کے وہاں دفنا کے حصار باندھ دیا۔ اب کوئی بھی اس جگہ نہیں آ سکتا تھا۔ مناہل کی موت، اس کی بیٹی کا پیدا ہونا، کیا رتن لال کی جیت ہو سکتی ہے؟ مناہل کے ابو جیسے ہی طاہران کے گھر پہنچے، نہ انہیں مناہل دکھی اور نہ ہی طاہران اور اس کے گھر والے۔ آس پڑوس سے معلوم کیا تو پتہ چلا پوری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کب آئے گی۔ مناہل کے ابو نے طاہران کے نمبر پہ بھی فون کیے مگر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مناہل کے ابو پریشان ہو کے پولیس اسٹیشن پہ کمپلین کر کے آئے۔ 2 دن تک وہاں رکنے کے باوجود انہیں مناہل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب انہیں بھی احساس ہوا کہ مناہل سے تعلق ختم کر کے انہوں نے کتنا غلط کیا مناہل کے ساتھ۔ طاہران کا گھر جس حالت میں تھا اس سے کئی گنا زیادہ اچھے گھر ان کے نوکروں کے تھے۔ بہرحال آج وہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ کراچی جا کر طاہران کو آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ کیا رتن لال جیسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ طاہران اور شاہ زیب جیسے لوگوں کو کیا سزا ملتی ہے؟